جاتی تھی وہ سجدہ روح زمین جسے کاف جاتی تھی اسی کو آج کرتے ہیں ممبر و محراب. الحمد لله الذي بيده تصريف الأحوال والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. صدق الله العظيم. اللہ تبارک و تعالی کا احسان عظیم یہ ہے کہ حق تعالی نے ہمیں اس متبرک منور مجلس میں بیٹھنے کی توفیق دی ہے. بہت دنوں سے قلب میں آرزو و تمنا تھی کہ آپ حضرات کے روبرو نماز کا موضوع گفتگو بناؤ. اس مقصد کے سامنے رکھ کے میں خدائی کی رسالت کر رہا ہوں اور میں اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ آپ جیسے معظم و مکرم حضرت کے مابین میں خدائی کا موقع ملا. اللہ تعالی ہمیں سما سے زیادہ عمل پیرا بنائے. خالق السماوات والارض امت مسلمہ اپنے حبیب محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بے بہا نعمتوں سے نوازا اور ہمیشہ ہمیشہ تحفوں سے سرفراز نوازا رہا. ان نعمتوں میں سے اعلیٰ اور افضل تحفہ نماز کا تحفہ ہے. اس متوسط تحفہ کی فضیلت روز روشن کی طرف کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے حج کو فرض پر نازل فرمایا, روزہ کو بھی فرض پر نازل فرمایا, زکات کو بھی فرض پر نازل فرمایا, تمام احکام کو بھی فرض پر نازل فرمایا. لیکن جب نماز کی باری آئی تو رب کائنات نے اپنے محبوب محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ہم آپ کو قیمتی تحفہ دینے والے ہیں. یہ تحفہ بہت اعلیٰ ہے, یہ تحفہ بہت افضل ہے اور اعلیٰ و افضل ہے جو اعلیٰ ہی جگہ عطا کیا جاتا ہے. محترم سامعین کرام, توحید اور ایمان کے بعد انبیاء علیہ السلام نے نماز کو اہمیت دی ہے, نماز کی تلقین کی ہے. قرآن میں جگہ جگہ پر اقیموا الصلاۃ ذکر کیا گیا ہے. یہی بنیاد پر ذکر کیے گئے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اس آیت کا ترجمہ یہ ہے اے مومنو صبر اور ذکر کے ذریعے سے مدد طلب کرو. جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے تحفہ کا ذکر کیا گیا اور نماز کی بشارت دی تو تمام صحابہ کرام جھوم اٹھے, سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ تو نمازوں کے ذریعے ہمارا دشمن آسان کر دیں گے. آپ تو ہمیں خدا سے ماننے کا واسطہ اور وسیلہ مل گیا. پانچوں وقت کی نماز ادا کرے اور 500 نماز کا ثواب ملے. نماز جنت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے, نماز الہی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے, نماز رسول کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. عزیزان گرامی, دین میں ہر ایک انسان کی حسرت ہے جہاں کی ہوگا ہے جہاں سر کو جھکانے میں ملے گا. کوئی متقی نماز کے بغیر متقی نہیں ہو سکتا, کوئی ولی نماز کے بغیر ولی نہیں ہو سکتا, کوئی قطب نماز کے بغیر قطب نہیں ہو سکتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی, تابعین نے بھی نماز کی پابندی کی, تابعین نے بھی نماز کی پابندی کی, تابعین نے بھی نماز کی پابندی کی, ائمہ مجتہدین نے بھی نماز کی پابندی کی. آپ کی قلت کی وجہ سے میں اپنے موضوع کو یہاں ختم کر کے جا رہا ہوں. اتبی بہذه الکلمات.